السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ آج کی ایپی نمبر 4۔ گلاب صبح کے 4 بجے حویلی چلی گئی تھی۔ ہر طرف خوب افراتفری تھی۔ گلاب کچن میں باقی ملازموں کے ساتھ انواع اقسام کے لوازمات بنانے میں مصروف تھی۔ آملیٹ اور ٹوسٹ بنا کر وہ ڈھیر سارے برتن دھونے جانے لگی تھی کہ بالی کی آواز پر گلاب اس کی جانب پلٹی، جو خانسما کے ساتھ بیکری کی چیزیں بیک کرنے میں مصروف تھی۔ ایک ہلچل تھی جو کچن میں مچی ہوئی تھی۔ گلاب، بڑے صاحب کے آنے میں بس کچھ ہی وقت بچا ہے، تم ڈائننگ روم میں برتن لگوا دو اور برتن ہم بعد میں دھو لیں گے، تب تک میں یہ پیسٹری بیک کروا لوں، بالی مصروفیت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اوون کی جانب بڑھی۔ ٹھیک ہے۔ گلاب مصروف سے انداز میں برتن اٹھا کر ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ وہ مدّا قدموں کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی، جہاں کی خوبصورتی دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی تھی۔ وہ بہت کشادہ کمرہ تھا اور جو روشنی اس میں داخل ہو رہی تھی وہ پچھلے صحن سے آ رہی تھی۔ دلکشی میں یہ ڈائننگ روم کسی سے کم نہیں تھا۔ اس جگہ میں ایک ایسی شاندار لکڑی کی میز چند کرسیوں کے ساتھ رکھی گئی تھی کہ وہ اتنا کشادہ تھا کہ یہاں 16 لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا جا سکتا تھا۔ ڈائننگ کے بالکل سامنے ایک خوبصورت سا لیونگ روم تھا۔ اس میں لکڑی کا شاندار اور پالش شدہ فرنیچر رکھا گیا تھا اور نیچے بچھے قالین کی وجہ سے یہ کمرہ مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی ایک صحن تھا جس میں اسٹائلش سا سنک لگا ہوا تھا اور پورے فرش پر مختلف انواع اقسام کے پتھر لگائے گئے تھے جو بالکل منفرد اور دلکش لگ رہے تھے۔ گلاب ایک دلچسپ نظر کمرے پر ڈال کر برتن لگا کر فارغ ہوئی تو آہستہ آہستہ کر کے اوون میں کھانا گرم کر کے اسے ترتیب سے ڈائننگ ٹیبل پر سجانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کچن میں گئی۔ بالی، سب ہو گیا، تم بس یہ بیکری کی چیزیں لگاؤ، میں اب حویلی کی صفائی کر رہا ہوں، آج مالی بابا کے ساتھ باغ کی بھی صفائی کروانی ہے، وہ تھکے ہارے لہجے میں بولی۔ دور کھڑی خانم کو اس چھوٹی سی لڑکی کی پھرتی دیکھ کر اس کی جان پر ترس آیا تھا۔ پر ابھی تمہیں ڈائننگ ہال میں ہی رہنا ہے، جب تک بڑے صاحب اور حویلی کے سب افراد کھانا نہ کھا لیں تم وہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں ہر چیز اپنے ہاتھوں سے ان کو پیش کرنی ہوگی، یہ ادا جی اور بڑے سرکار جی کا حکم ہے۔ وہ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر تعصب سے بولی۔ وہ لوگ اس کے لیے کیا کر سکتے تھے؟ ان کا درجہ تو گلاب سے بھی زیادہ کمتر تھا۔ وہ اس کی ہمدردی یا اس کی کوئی بھی مدد کرتے تو حویلی کے ظالم لوگ انہیں کتوں کے آگے ڈال دیتے۔ دور کھڑی خانم کی آنکھوں میں کچھ آنسوؤں نے اپنی جگہ بنائی۔ خانم خاموشی سے اپنی چادر درست کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ بالی، مجھے ان سب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس واقعے کے بعد تو گلاب اس ڈراؤنی عورت اور اس وحشی انسان کے سامنے جانے سے خوف کھا رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی، مگر اسے جانا ہی تھا، اس کے سوا کوئی حل نہ تھا۔ ڈرو نہیں گلاب، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ ہے نا، وہ اس کے کندھے پر تھپکی لگا کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ جاتی ہوں، وہ لب کاٹتے ہوئے کچن سے ڈائننگ ہال میں چلی گئی، جہاں شاید مارچ اور اوزان زیدی کی آمد ہو چکی تھی، اسی لیے تو ہر جانب ہلچل ہی ہلچل تھی۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اندر داخل ہوئی، جہاں سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ وہ ان سب کو تکنے لگی۔ سامنے ایک انجان خوبصورت سا چہرہ گلاب کو نظر آیا، جو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ بے حد پرکشش اور بے انتہا خوبصورت تھی۔ میدے جیسی رنگت پر انگوری جدید تراش کا سوٹ اس پر بے انتہا جچ رہا تھا۔ ماڈرن حلیے میں بھی وہ بے حد اسٹائلش لگ رہی تھی۔ اس کی ہر ادا سے نزاکت اور غرور ٹپک رہا تھا، جیسے کسی عالیشان محل کی شہزادی ہو۔ منہ کیا دیکھ رہی ہو، کھانا سرو کرو۔ مصطفیٰ اوزان کی گرجدار آواز جب اس کے کان کے اندر گونجی تو وہ ڈر کر ایک دم اچھلی۔ جبھی وہاں بیٹھے سب نفوس کا دھیان اس کی جانب بھٹکا تھا۔ گلاب نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے سر جھکا کر ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئی اور کھانا سرو کرنے لگی، دو آنکھیں جو اسے مسلسل اتنی بے رحمی سے گھور رہی تھی کہ گلاب کو ایسا محسوس ہو جیسے وہ اس کا خون پینے کے لیے ترس رہی ہوں۔ تعبیر بیٹا، میں نے ہال بک کروانا ہے، آپ ایک بار دونوں جا کر دیکھ لیجیے گا،
آپ کو پسند ہوا تو ہی میں بک کرواؤں گا۔ وہ محبت پاش نظروں سے تعبیر یوسف کو دیکھتے ہوئے بولے، ماموں جان، مجھے آپ کی چوائس پر کوئی شک نہیں۔ جو آپ نے پسند کیا وہ خوبصورت نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ مغرور سے انداز سے کندھے اچکاتے ہوئے بالوں کو جھٹک کر سلاد کھانے میں لگ گئی تھی۔ ہاں ہاں، یہ تو ہے، ویسے شادی تم دونوں کی ہے اور ارینجمنٹ سارے میں اپنی مرضی سے کروا رہا ہوں۔ کیا حسین اتفاق ہے، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے میری خود کی ہی شادی ہو۔ مصطفیٰ اوزان عائشہ زرتاج بیگم کی طرف دیکھ کر کچھ شریر ہوئے۔ بدلے میں عائشہ بیگم انہیں گھور کر دیکھنے لگی تھی اور وہ مسکرا گئے تھے۔ مارج بیٹا، تو کھانا کھا، اس منحوس کو بعد میں گھورنا۔ ادا جی کو گلاب کھا جانے والی نظر سے گھور کر جارحیت سے بولے۔ گلاب نے ادا جی کی آواز پر ڈرتے ڈرتے اپنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس بے رحم وحشی اور اس شفاق انسان کو دیکھا جو لہو لہان آنکھوں سے گلاب کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک پل میں اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ پلیٹ میں ٹوسٹ نکال کر وہ اس مغرور لڑکی کو کھانا دینے بڑھی۔ تعبیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا۔ میں خود ڈال سکتی ہوں۔ لہجے میں عجیب سی حقارت تھی۔ اس کی بات پر گلاب کا دل ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ کتنی حقارت تھی اس کے لہجے میں۔ وہ ضبط کر کے ادا جی کی جانب بڑھی۔ ان کا چہرہ دیکھتے ہی سالن والا چمچ گلاب کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور ایک چھناکے کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ شدید غصے کے عالم میں ادا جی نے 2-3 تھپڑ ایک ساتھ گلاب کے منہ پر جھاڑ دیے تھے۔ گلاب بل کھا کر فرش پر جا گری تھی۔ اندر آتی انشرا نے یہ سین بہت مزے سے انجوائے کیا تھا۔ انشرا گلاب کی ٹانگوں پر پاؤں کی ٹھوکر مار کر کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ گلاب کو ایسا لگا جیسے وہ کیڑے سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ وہ کرب سے رو دی تھی۔ اس کی ذات اتنی سستی ہو چکی تھی کہ جس کا دل چاہتا وہ اسے آسانی سے مسل سکتا تھا۔ احد نے اس منظر پر آنکھیں بند کر کے ہونٹوں کو بے دردی سے آپس میں بھینجا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور ڈائننگ ہال سے باہر چلے گیا، جبکہ پیچھے سے اسے کئی آوازیں آئی تھیں، مگر اس نے سننا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ گلاب، اٹھو اور یہ برتن کچن میں رکھاؤ۔ عائشہ زرتاج نے سامنے بیٹھی بے سہارا لڑکی کی طرف دکھ سے دیکھا اور نرمی سے کہا۔ وہ جلد از جلد اس کو وہاں سے بھیجنا چاہتی تھی کہ کہیں اب مارج کا غصہ نہ اس پر نکل جائے۔ جی۔ وہ ان کے حکم پر فوراً فرش سے اٹھی اور کچھ برتن اٹھا کر چلی گئی تھی۔ ویسے بھی گلاب فرار کے موقع میں تھی، کوئی اسے کہتا اور وہ اس جہنم سے باہر نکلتی۔ زرتاج بیگم نے اس کی مشکل کو آسان کر دیا تھا۔ مارج، تم اس لڑکی کو طلاق دے دو، ویسے بھی تو ریونج لیا جا سکتا ہے۔ تعبیر اس کے ساتھ صوفے پر جگہ بناتے ہوئے تیش سے بولی تھی۔ وہ کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر اب لیونگ ایریا میں بیٹھ گئے تھے۔ باقی سب کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ نہیں، ریونج شادی کے بنا ادھورا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ اذیت ناک کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے تعبیر کی جانب دیکھنے لگا جو محویت سے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ نہیں، تعبیر اشتیاق سے بولی۔ تعبیر کو اس کے بولنے کا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ کسی کو محبت کا احساس دلا کر، اس کے دل میں محبت کا بیج بو کر اور اس کو اپنا پہلا لمس دے کے بعد میں ایسے ہو جانا جیسے آپ اس کو کچھ لگتے ہی نہ ہو، بالکل اجنبی، یہ چیز مقابل کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسے ایک دھوکہ، محبت میں دیے جانے والا دھوکہ، یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تعبیر یوسف، یہ دل کو ایسے کھانے لگتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے۔ دیمک کسی بھی چیز کو لگ جائے تو وہ اس کو کھوکھلا کر کے ہی دم لیتی ہے، اور گلاب تبریز شاہ بھی ایسے ہی کھوکھلی ہو جائے گی، ایک زندہ لاش کی مانند۔
وہ صفاقی سے بولتا ہوا سگریٹ سلگانے لگا، جبکہ تعبیر کو اس کا انداز دبنگ اور بے حد اچھا لگا تھا۔ گلاب کو تکلیف دینا ہی تو تعبیر کا مقصد تھا۔ قاتلوں کو تو اس سے بھی بڑی سزا دینی چاہیے۔ بے رحم اور شفاق سے وہ گلاب کو سوچ کر غصے میں پاگل ہونے کو ہوئی۔ سشیلا اس کی اکلوتی خالہ تھی جس کو گلاب کے بھائیوں نے بے دردی سے مار ڈالا تھا۔ اس کا دل کیا اس کے بھائیوں کو اور اس لڑکی کو ایک ہی دفعہ شوٹ کر دے۔ کم ڈاؤن تعبیر، آہستہ آہستہ دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں بولا، پر ایک منتھ کا ہماری شادی ہے، تم تب تک اسے کہیں بھیج دینا۔ وہ اس کی برہنہ خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی جہاں صرف سنجیدگی تھی۔ نہیں، وہ ہمیشہ یہیں رہے گی اور یہیں مرے گی۔ تم پریشان نہیں ہو اور سکون سے شادی کی شاپنگ کرو۔ وہ اسے دیکھتا ہوا پیار بھرے لہجے میں بولا۔ بس اس لڑکی کو دیکھ کر میں بہت مشکل سے اپنا آپ کنٹرول کرتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھی اور اس کے پاس سے گزر کر جیسے ہی باہر جانے لگی کہ اچانک مارج نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا تھا۔ ناراض ہو؟ وہ اس کی کمر کو گھورتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ نہیں، وہ روٹھے سے لہجے میں بولے۔ جھوٹ، اب کی بار مارج کا لہجہ گھمبیر تھا۔ دو پل ان کے درمیان خاموشی آئی اور پھر تعبیر بولی تھی، وہ اب تک تمہاری بیوی ہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کسی کا نام تمہارے نام کے ساتھ بھی جڑے۔ بے شک ہماری شادی بڑوں کی مرضی سے ہونی ہے، پر جس دن نانو نے ہمارے رشتے کی بات کی تھی تب سے میں تمہیں بے حد چاہنے لگی ہوں۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں۔ تعبیر کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ تم اپنا کمپیئر اس لڑکی کے ساتھ کیوں کر رہی ہو؟ وہ میری بیوی نہیں۔ آج کے بعد یہ بیوی لفظ گلاب کے لیے استعمال نہ کرنا۔ میں تمہارا ہوں، جبکہ وہ صرف یہاں مرنے آئی ہے۔ ایک دن اس کو میں مار دوں گا، اس کی کہانی ختم کر دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کی کلائی کو چھوڑتا ہوا یقین بھرے لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں پر تعبیر کو تسلی ہو گئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال کر کمرے سے باہر جانے لگی تو کچھ یاد آنے پر وہ ایک پل کے لیے رکی۔ مارج، تم کچھ دیر ریسٹ کر لو، پھر شام میں ہم شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ اسے فون میں مصروف دیکھ کر بولی۔ اوکے ڈن، وہ پیار سے کہتا ہوا مسکرایا۔ تعبیر چیپ سی گئی اور فوراً کمرے سے نکل گئی۔ مارج کو اس کا انداز بھلا لگا تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مارج وہاں سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، مگر وہ ایک پل کے لیے رکا اور کچھ سوچتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ وہ جانتا تھا گلاب وہیں ہوگی۔ گلاب برتن دھو کر ابھی کھانا کھانے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک گلاب نے مارج اوزان کو اپنے روبرو پایا۔ اس کی جان جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو کچھ کہتا، گلاب نے خاموشی سے اپنا کھانا کچن میں پڑے میز پر رکھا اور خوف کے مارے تیزی سے باہر جانے لگی، مگر مارج نے سرعت سے اس کو کلائی سے پکڑ کر اپنے روبرو کیا۔ گلاب کی روح جیسے فنا ہونے کو ہوئی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے سامنے کوئی خونخوار شیر کھڑا ہو۔ وہ اس کے سامنے بالکل برف کی طرح جم سی گئی تھی۔ بہت جلدی ہے تمہیں باہر جانے کی؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، وہ اسے آنکھیں چراتے ہوئے خوف سے اٹک کر بولی۔ پھر چلو میرے ساتھ۔ مارج نرمی سے بول کر اس کی کلائی کو تھام کر باہر جانے لگا تھا، پر گلاب اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کہاں؟ وہ مارج کی آنکھوں میں خوف سے دیکھ کر بولی۔
نرک میں۔ وہ اب کی بار شدید تیش میں بولا اور اسے زبردستی کلائی سے پکڑ کر ڈائننگ ہال میں چلا گیا اور جاتے ہوئے اسے زور سے کرسی پر پٹک کر اس کے چہرے کے بے حد قریب جھکا تھا۔ بھوک لگی ہے نا؟ وہ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر زور سے چیخا تھا۔ نہیں۔ وہ اس کے قریب آنے پر ڈر کے ایک دم پیچھے کو ہوئی۔ نہیں لگی پھر بھی کھاؤ، وہ قدرے زور سے چیخا تھا۔ گلاب نے خوف میں آ کر جو کچھ بھی آگے پڑا تھا وہی پلیٹ میں نکال کر کھانے لگی۔ مارج اسے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ وہ ڈر کے مارے ایسے کھا رہی تھی جیسے برسوں کی سے بھوکی ہو۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر پھر سے اس کی جانب جھکا اور اس کے آگے کچھ پیسٹریز رکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے یہ پیسٹریز سشیلا کو کتنی پسند تھی؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بول کر آخر چیخا۔ اس کے چیخنے پر گلاب نے انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ دی۔ وہ اسے بالکل پاگل لگا تھا۔ سوری، میں نے نہیں مارا سشیلا کو، میرے لالا نے بھی نہیں مارا، میرا یقین کریں۔ وہ ان کے ظلم سے تنگ آ کر رو پڑی تھی۔ اس کی بات سن کر مارج غصے میں آپے سے باہر ہوا اور ایک دم سامنے پڑی پیسٹریز اس کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دی۔ کھاؤ اسے، ساری کھاؤ، وہ چیخ رہا تھا، بہت چیخ رہا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا جیسے۔ گلاب نے نفرت غصے سے اس کا ہاتھ اپنے منہ سے پرے ہٹایا اور کرسی اٹھا کر فوراً سنک کی جانب بھاگی اور الٹیاں کرنے لگی۔ الٹیاں کرتے کرتے اسے نہیں پتا وہ کب گری تھی۔ احساس تب ہوا جب اس کو اپنے سر پر ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ گلاب دکھ بھری نظروں سے دور صوفے پر بیٹھے اس گھٹیا وحشی انسان کو دیکھنے لگی جو نہ جانے کس سوچ میں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ گلاب کو اس وقت اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کا دل چاہا تھا اس کا قتل کر دے۔ وہ خونخوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب اسے یہاں سے بھاگنا تھا، اس حویلی سے بھاگنا تھا۔ وہ انسان تھی، وہ اپنے آپ سے اور ان ظالموں سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی۔ وہ اب اس حویلی کے کسی بھی فرد کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ غصے اور طیش میں اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈائننگ ہال سے باہر جانے کے لیے بڑھی۔ مارج نے ایک گھورتی ہوئی نظر اس پر ڈالی۔ بہت غصہ آ رہا ہے، وہ پھر سے ایک سگریٹ جلا کر مدھم سے لہجے میں کہہ کر اسے طیش دلا گیا تھا۔ وہ اس کی بات پر مڑی اور اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی تھی، بہت بہت زیادہ دل کر رہا ہے تمہارا قتل کر دوں، اتنی بے دردی سے کہ تم سانس بھی نہ لے پاؤ اور تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، کیونکہ تمہارا قتل کرتے ہوئے مجھے شرمندگی نہیں ہوگی۔ وہ غصے سے پھٹی تھی۔ کیا جارحیت تھی اس لڑکی کے لہجے میں جو مارج اوزان زیدی کو غصے سے پاگل کر گیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اسے لہو لہان نظروں سے گھورتے ہوئے اس کے بالکل قریب آیا جو اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑی تھی۔ مارج کو اس کی اکڑ اور انا پر اتنا طیش آیا کہ وہ پاگل ہونے کو ہوا۔ اس نے غصے میں گلاب کو بالوں سے پکڑ کر تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا۔ گلاب درد، دکھ اور غصے کی شدت سے اپنے کان اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رو پڑی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو جیسے۔ اوقات دیکھو اور حرکتیں دیکھو، مجھے آنکھیں دکھاتی ہو۔ مارج نے گلاب کو گیند کی طرح اچھال کر فرش پر گرایا اور آگے بڑھ کر گلاب کے پیٹ پر ٹانگوں کی برسات کر دی تھی۔ ایک پل کے لیے گلاب درد سے ساخت ہو گئی تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ اچانک اتنی زور سے چیخی تھی کہ کمرے کے در و دیوار ہل گئے تھے، مگر پھر بھی اس سفاک ظالم شخص کو اس پر ذرا بھی رحم نہیں آیا تھا۔ کیا سفاکی تھی؟ کوئی اتنا بے درد کیسے ہو سکتا ہے؟
تم ساری زندگی یوں ہی چیخو گی، ایسے ہی مرو گی، ایسے ہی تڑپو گی۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کا لاک لگانا بڑا ہی تھا کہ گلاب اس کی حرکت پر خوف سے فرش سے اٹھی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے جانے دو، مجھے ہاتھ مت لگانا ہی، یا مجھے ایک بار مار دو، پر مجھے ہاتھ نہیں لگانا، پر پلیز مجھے یہاں سے نہیں رہنا۔ مجھے تم سے، اس حویلی کے لوگوں سے اب بہت ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے مار دو، مجھے خوف میں زندگی نہیں گزارنی۔ وہ اس سے گڑگڑاتے ہوئے بھیک مانگنے لگی تھی۔ وہ انتہائی ڈھٹائی سے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے لاک لگا کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم جب بھی مجھے دیکھو تو ڈر ڈر کر جیو۔ وہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے روتے ہوئے چہرے کو ایک پل دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا، مگر وہ کرنٹ کھا کر دیوار سے جا لگی تھی۔ مجھے چھونا بھی مت، ایسے جینے سے اچھا ہے کہ میں مر ہی جاؤں۔ خوف اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنے آپ کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کی تھی۔ اس کی بات پر مارچ ہنستے ہوئے اس کے پھر قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد دیوار پر رکھ کر اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دیں۔ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے کانوں میں گمبھیر سے لہجے میں بولا، جبکہ گلاب نے اس کے تکلیف زدہ لمس پر اپنی آنکھیں بے دردی سے بند کر لی تھیں۔ ماں جب اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، گلاب نے نفرت اور کراہت سے اس وحشی انسان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے سے دور کرنا چاہا، مگر وہ کمزور تھی اور اس کی مزاحمت کوئی رنگ نہیں لائی تھی اور بے بسی کی تصویر بنے ڈھہ سی گئی۔ اب مارج اس کے ہونٹوں سے اس کی گردن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے ہر لمس میں اتنی تکلیف تھی، گلاب کو لگا جیسے وہ دھکتے کوئلوں پر چل رہی ہو، جیسے اس کا سارا وجود جلتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا ہو۔ کچھ پل لگے تھے، گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ گلاب نے محسوس کیا تھا کہ وہ مدہوش تھا۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پاس پڑا گلدان مارج کے ماتھے پر زور سے مارا۔ ضرب اتنی زور سے لگی کہ مارج چکرا کر رہ گیا۔ گلاب ایک پل میں اس کے چنگل سے آزاد ہوئے لاک کھول کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ مارج نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا، زخم سے ہلکا سا خون بہنے لگا تھا۔ وہ غصے میں شدید طیش کے عالم میں اس کے پیچھے بھاگا اور اسے قمیض سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ جانے دو مجھے وحشی، ہاتھ مت لگانا گھٹیا انسان۔ گلاب نے غصے میں اس کی کلائی پر زور سے کاٹا اور پھر بھاگے، مگر مارج نے اب کی بار پیچھے سے اس کی قمیض سے اس کو کھینچا، جو چیر کی آواز سے پھٹتی چلی گئی تھی۔ گلاب ایک دم رکی تھی اور اس نے اپنی قمیض کے اگلے حصے کو زور سے اپنی مٹھی میں جکڑا تھا۔ شرم اور بے بسی سے وہ زمین میں دھنس گئی تھی۔ ملیحہ خانم، جو آہت کے کمرے کی صفائی کے لیے جا رہی تھی، شور کی آواز سن کر راہداری کی جانب آئی۔ کچن اور ڈائننگ ہال کے درمیان ایک راہداری تھی جس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج تھا اور ٹی وی لاؤنج کے سامنے آہت کا کمرہ تھا۔ ملیحہ گلاب کی روتی آواز سن کر بدحواسی میں راہداری کی جانب آئی، مگر جو اس نے دیکھا تھا وہ اسے زمین پوز کرنے کے لیے کافی تھا۔ ملیحہ نے گلاب کی کمر سے پھٹی ہوئی قمیض کو دیکھ کر سختی سے اپنی دونوں آنکھیں بھینچ لی تھیں۔ اتنا کچھ وہ سہ گئی تھی، اپنی عزت بھی اس نے دو کوڑی کی کر لی تھی، مگر پھر بھی حویلی والوں کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ اتنا ظلم کر کے بھی ان کا کلیجوں کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی تھی اور شاید کبھی پڑتی بھی نہ۔ ملیحہ خاموشی سے مرے ہوئے قدموں کے ساتھ آہت کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ اگر تھوڑی سی بھی ہمدردی دکھاتی تو حویلی والے اسے دردناک موت دے کر سولی پر چڑھا دیتے، کیونکہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت اور بے رحم تھے۔ قمیض پھٹنے سے اس کی کمر کا اوپر والا حصہ ننگا ہو گیا تھا، جس کو گلاب ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ڈھانپ نہیں پا رہی تھی۔ مارج شرمندگی سے فوراً اس کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ راہداری میں کوئی آتا، مارج نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کو پہنا دی تھی۔
تم جیسے وحشی ناپاک لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، وہ نخوت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چیخی۔ زبان آہستہ رکھو اور میرے ساتھ کمرے میں چلو۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے بڑھا۔ چھوڑو، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، وہ روتے ہوئے ہچکیوں کی ضد میں آئی۔ مارج نے ایک نظر گلاب کو دیکھا تھا۔ وہ پہلے گلاب جیسے تھے مگر اب مرجھائے ہوئے گلاب سے بھی زیادہ زرد لگ رہی تھی۔ کپڑے بدلو، پھر ہر کسی کو اپنے ظلم کی داستان سنا دینا، وہ نظریں چرا کر بولا۔ اپنے ہاتھوں کو مجھ سے دور رکھو، میں خود بھی چل سکتی ہوں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ اس سے اپنی کلائی چھڑا کر اس کے کمرے کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے پیچھے آتا مارج ابھی بھی اسے گھورا تھا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے شرمندہ تھا مگر اب اس کے چہرے سے کہیں بھی شرمندگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ملیحہ، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ زرتاج بیگم اسے ہاتھ کے کمرے کے سامنے چپ چاپ کھڑے آنسو بہاتے دیکھ کر کچھ پریشان ہوئیں۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں رو نہیں رہی، دراصل میری انگلی کچن کے دروازے میں آ گئی تھی، اس لیے وہی دیکھ رہی تھی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ جھوٹ بولنا ہی اس کو صحیح لگا تھا۔ تو مرہم کیوں نہیں لگائی؟ وہ پیار سے بولے۔ جی لگائی ہے۔ اپنا خیال رکھو، اور ہاں، ہاتھ کے کمرے کی بیڈ شیٹ اور کرٹن دونوں چینج کر دینا، وہ مصروف سے انداز میں بول کر آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک بیگم صاحبہ، وہ خاموشی سے سر جھکائے ہاتھ کے کمرے میں چلی گئی۔ گھڑی 2 بجے کا ہندسہ بجا رہی تھی اور راحت 12 بجے یونیورسٹی چلا جاتا تھا۔ اس کے جاتے ہی ملیحہ اس کے روم کی صفائی کر جاتی تھی۔ آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی اور وہ 3 بجے تک آ جاتا تھا۔ ملیحہ جلد سے جلد کام ختم کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمرہ سمیٹ کر اس کی الماری صاف کرنے لگی تھی۔ اس کا دل کیا تھا کہ لمحے یہیں تھم جائے اور وہ سارے دن کی اس کی چیزوں کو یوں ہی سمیٹتی رہے اور انہیں ایسے ہی اپنے سینے سے لگاتی رہے، مگر ایسا کبھی نہیں ہونا تھا کیونکہ زندگی ہر کسی کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ مایوسی سے الماری بند کر کے باتھ روم ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آہت تھکا ہارا اپنے کمرے میں آیا اور آتے ہی شاور لینے باتھ روم کی جانب بڑھا، مگر اندر سے ملیحہ خانم کو نکلتے دیکھ کر چونکا، جو بغیر دوپٹے کے تھی اور اپنے لمبے گھنے بالوں کو سمیٹ رہی تھی جو شاید بھیگ گئے تھے۔ آہت نے غور سے سانولی لڑکی کو دیکھا جو کب سے اپنے الجھے ہوئے گیلے بالوں سے کھیلے جا رہی تھی۔ سامنے والے کی نظریں بہت تیز تھی، جیسے مقابل نے محسوس کر کے فوراً سے سر اٹھایا تھا۔ ملیحہ نے سامنے کھڑے شخص کو بغور دیکھا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی روح فنا ہو گئی ہو۔ ایک پل کے لیے تو وہ بالکل ساکت کھڑی اسے دیکھتی رہی تھی۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی تھیں۔ سرما زدہ مگر بڑی بڑی آنکھوں میں دلچسپی اور شوق کے ساتھ ایک اشتیاق کا ایک جہاں نے بات کی ہے۔ وہ پوری جان سے گویا اس کی جانب متوجہ تھی۔ آہت، جس نے کبھی کسی لڑکی کو گویا آنکھ بھر کر نہیں دیکھا تھا، آج نہ جانے یہ نظریں کیوں اس لڑکی کی جانب اٹھ گئی تھیں اور پھر جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ملیحہ خیالوں کی دنیا سے جب باہر آئی تو اس نے ہڑبڑا کر اپنا دوپٹہ اوڑھا اور ہکلا کر بولی تھی، وہ صاحب ہم صفائی کر رہے تھے آپ کے کمرے کی۔ ملیحہ سر جھکا کر بولے، جبکہ آہت نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور خاموشی سے باہر جانے کے لیے مڑا تھا۔ میرا کام ختم ہو گیا ہے، میں جا رہی ہوں، آپ کو
کمرے سے جانے کی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر کمرے سے باہر چلے گی۔ ملیحہ خانم کو ہمیشہ عہد علی زیدی کی خاموشی خار بن کر چبھتی تھی۔ خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا۔ غم سے کہتا ہوں کہ آؤ تو میں جانے نہیں دوں گا، اور وہ آ جائے تو پھر میں اسے جانے نہیں دیتا۔ یہ تیرا ظرف ہے، تو لوٹ کر آیا ہی نہیں، یہ میرا ظرف ہے، پھر بھی تجھے تانے نہیں دیتا۔ عہد پیچھے کھڑا گہری نظروں سے اسے گھورتا جا رہا تھا۔ 5-6 سال بعد آج اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو غور سے دیکھا تھا۔ اب وہ کافی بڑی ہو چکی تھی، جو 5 سال پہلے سے فہد کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ عہد بھی اس سے بہت پیار کرتا تھا، پر آج نہ جانے کیوں وہ اس سے بات کرنے پر بھی ہچکچاتا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے بچپن میں ملیحہ کے سوا کسی سے بھی اتنا فری نہیں ہوا کرتا تھا، نہ ملیحہ کے سوا اس کا کوئی دوست تھا۔ آج بہت دیر بعد اسے اپنے بچپن کے دن یاد آئے تھے۔ اس کا دل کیا تھا اس لڑکی سے اس کا حال پوچھتا، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اسے خود سے مخاطب کر سکتا۔ عہد اس کا سانولا سا معصوم پرکشش چہرہ یاد کر کے دکھی ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے سے صاف پڑھ سکتا تھا، وہ اس کے نظر انداز کیے جانے پر بہت دکھی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ 5 سال بعد پہلی بات تھا جب ان کا سامنا اکیلے میں ہوا تھا، اور عہد کو افسوس تھا کہ وہ اس سے اس کا حال بھی نہیں پوچھ پایا تھا۔ عہد ایک لمبی اور دکھ بھری آہ بھر کر شاور لینے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاور لے کر واپس آیا تو سامنے کھڑی انشرا کو دیکھ کر غصے سے پاگل ہونے کو ہوا۔ وہ بغیر شرٹ کیا تھا۔ عہد نے فوراً شرمندگی میں اپنی شرٹ اٹھائی اور پہن کر اسے لہو لہان نظروں سے گھورنے لگا۔ انشرا اس کو ایسی شرٹ کے بغیر دیکھے نروس ہوئی اور باہر جانے کے لیے مڑی، مگر اس کی آواز پر ایک پل کے لیے رکی۔ تمہیں بھی شرم آتی ہے؟ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا طنزیہ بول کر انشرا کو غصہ دلا گیا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ اور مجھے گھورنا بھی بند کرو۔ آئی سمجھ، مجھے کیا پتا تھا تم شاور لینے میں مصروف ہو تو میں نہ آتی، وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولی۔ دوسروں کے کمرے میں کیسے آیا جاتا ہے؟ اس کی تمیز بھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیکھ لو۔ وہ اس کو نفرت سے گھورتا ہوا اب ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا۔ انشرا عہد کی بات سن کر آپے سے باہر ہوئی، مگر اس نے جلد ہی غصے کو کنٹرول کر کے اپنے آپ کو سنبھالا، کیونکہ اسے عہد سے کام تھا۔ اوکے، مجھے آج رات اپنے دوست کی شادی پر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو گے؟ کیونکہ مارچ لالا فارغ نہیں، بابا شہر سے باہر ہیں اور ڈرائیور کے ساتھ ادا جی جانے نہیں دے رہے۔ عہد نے خاموشی سے انشرا کو مرر میں دیکھا، جو اپنے کام کے لیے بے حد معصوم بن گئی تھی۔ ویسے تو وہ اسے جینے نہیں دیتی تھی، پر جب کام ہوتا تو وہ ہمیشہ بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ عہد کا دل کیا کہ وہ اس چلاک لومڑی کا گلا دبا دے، مگر وہ بے بس تھا۔ اسے اس حویلی میں سب سے زیادہ اس لڑکی سے نفرت تھی، جو بچپن سے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک ملازم سے کم نہیں تھا۔ بولو بھی، اب سوچ کیا رہے ہو؟ بتا دو، نہیں لے کر جانا تو میں ادا جی کو بتا دیتی ہوں۔ وہ خود ہی سوال اور خود ہی جواب کر کے تڑک کر بولی تھی۔ اوکے، لے جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے جواب دیے، پرفیوم لگا کر خاموشی سے اس کو بالکل نظر انداز کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ خوشبو کا ایک جھونکا تھا جو انشرا کے نتنوں میں جا گھسا تھا، انشرا کے حواس پر چھا گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ کی جانب بڑھی اور اسی پرفیوم کا ڈھکن کھول کر اس کی خوشبو سونگھنے لگی۔ خوشبو وہی تھی۔ انشرا نے اس پرفیوم کی بوتل کو اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھینکس فار واچنگ۔ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی دیا کریں، کیونکہ اس ناول کی ساری اپڈیٹ آپ کو اس چینل پر ہی ملے گی۔ شکریہ۔